بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ الی آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، اس روایت سے صدقہ کا عام مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر تسبیح پر صدقہ ہے، ایک بار سبحان اللہ کہے اس پر بھی ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر تکبیر پر صدقہ ہے، ایک بار اللہ کہے اس پر بھی صدقے کا ثواب۔ ہر تحمید پر صدقہ، ایک بار الحمدللہ کہے اس پر بھی صدقے کا ثواب۔ ہر تحلیل یعنی ایک بار لا الہ الا اللہ کہے اس پر صدقے کا ثواب، اور امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرے اس پر بھی صدقہ، اور برائی سے کسی کو روک دے منع کرے اس پر بھی صدقہ۔ آگے کہا وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے ایک آدمی کے بضع شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے، یعنی بیوی سے جمع کرے صحبت کرے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے ایک آدمی اپنی شہوت کو آتا ہے یعنی خواہش پوری کرتا ہے بیوی سے، اور اس میں بھی اس کے لیے اجر ہوتا؟ تو حضور نے کہا کیا خیال ہے تمہارا، اگر وہ شہوت رکھتا حرام میں یعنی حرام طریقے سے شہوت پوری کرتا تو کیا اس پر اس بارے میں وزر گناہ نہ ہوتا؟ یعنی جیسے حرام طریقے پر شہوت پوری کرے تو گناہ ہوتا وبال، اسی طرح جب شہوت کو رکھا حلال جگہ پر یعنی بیوی سے حلال طریقے پر جمع کیا تو اس کے لیے کان لہو اجر ہوگا، اس پر ثواب ہوگا۔ گناہ سے بچنا بھی ثواب کا کام ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا نعمت صدقہ، کیا ہی بہترین صدقہ لقحہ ہے۔ لقحہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو دودھ دینے والی ہو، اور اسی کی صفت صفی ہے، صفی بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں، اور آگے منہا کا لفظ ہے، منہا عطا کو کہتے ہیں۔ تو مطلب بہترین صدقہ بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی ہے جو منہا دودھ کے لیے دے دی جائے۔ عرب میں طریقہ ہوتا تھا کہ دودھ دینے والی اونٹنی عاریتاً کسی کو رشتہ دار وغیرہ کو دودھ نکالنے کے دے دیتے تھے۔ ایسی بکری ہوتی تھی، وہ بھی دودھ دینے والی ہوتی، اپنی ضرورت نہیں ہے دوسرے کو دے دیتے تھے۔ تو اس کو حضور نے کہا کہ یہ بہت بہترین صدقہ ہے کہ مال بھی واپس آ گیا جانور، اور اس کے دودھ سے دوسرے کو فائدہ بھی ہو گیا۔ کیا ہی بہترین صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی اونٹنی منہا جو دودھ کے لیے عطا کی جائے، اور ایسی خوب دودھ دینے والی بکری ہے منہا جو دودھ کے طور پر عطا کی جائے، یعنی اس سے لوگ دودھ نکالے۔ تغدو بینا، جو برتن بھر کے صبح کو دودھ لائے، وترو بآخر، ایسی دوسرا برتن بھر کے شام کو دودھ لائے، یعنی ایسا جانور جو صبح شام خوب دودھ دے، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہی بہترین صدقہ ہے۔ آگے حضرت انس کی روایت، حضور نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی مسلمان جو کوئی پیڑ پودا لگاتا ہے یا یہ کہ کوئی کھیتی کرتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ انسان، اور اس سے کوئی انسان کھا لے یا کوئی پرندہ یا کوئی جانور، مگر اس کے لیے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جس وقت کھیتی کی پیڑ پودا لگایا اس پر تو کوئی نیت نہیں ہوئی تھی چرند پرند کے کھانے کی، جانور کے کھانے کی، اور ایسی مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر سے کہا گیا ما سرق منہ، جو کچھ اس میں سے چوری کر لیا جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ۔ حالانکہ پیڑ لگانے والا، کھیتی کرنے والا کبھی نیت نہیں کرتا کہ کوئی اس میں سے چرائے گا، چرا کر فائدہ اٹھائے گا، تو نیت نہیں ہوئی، بغیر نیت کے اس پر ثواب کیسے ہوا؟
امام بخاری رحمۃ علیہ نے تو اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی ثواب حاصل ہو جاتا ہے، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر کھیتی وغیرہ جو کی جاتی ہے، پیڑ وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو مطلقاً اس سے انسان اور جانور کی بقا وابستہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو پھل ول ہوتے ہیں وہ انسان کے کام میں، گھاس پھوس پتے وغیرہ وہ جانوروں کے کام میں، تو یہ جو کھیتی کر رہا اور اس سے مطلقاً انسان اور حیوان کی بقا وابستہ ہے، یہی اجمالی نیت ہے جو کافی ہے، اسی کی وجہ سے اس کو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ آگے کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے کہا غفر لامرأۃ مومسہ، کہ ایک عورت تھی مومسہ جو بدکار تھی۔ مومسہ یہ ومسن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی خارش کے ہیں، مراد اس سے بدکار عورت، ایک برباد عورت تھی، اس کے لیے مغفرت کر دی گئی۔ زانیہ بدکار عورت کی بھی مغفرت ہو گئی، کیوں؟ مرت بکلبین، ایک کتے کے پاس سے وہ گزری، علی راس سے رکی کنویں کو کہتے، کنویں کے کنارے پر کتا تھا، یلحس جو اپنی زبان نکال رہا تھا، یعنی پیاس بہت تیز لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر کر رہا تھا، لیکن پانی کنویں میں ہے، وہ کیسے پانی نکالے اور پیے؟ ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت اس کتے کے پاس سے گزری جو کتا کے کنویں کے کنارے پر یلحس زبان نکال رہا تھا پیاس کے مارے، کاد یقتل العطش، قریب تھا کہ پیاس اسے مار ڈالے، یعنی پیاس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے۔ فنزعت خفها، پس اس عورت نے اپنے موزے کو نکالی، فاوثقت بخمارہ، اپنے دوپٹے اوڑھنی سے اس کو باندھی، فنزعت له من الماء، اور اس کنویں سے پانی اس کتے کے لیے نکالی، وغفر اللہ بذلک، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ قیلہ، کہا گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جانوروں میں بھی ہم کو اجر ملتا ہے؟ تو حضور نے کہا فی کل ذات کبد، کبد جگر کو کہتے ہیں، رطبہ تر و تازہ، ہر تر و تازہ جگر والے میں، مراد اس سے جانور، اس میں بھی اجر ہوتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اس سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نیک عمل اللہ کو کب کیا پسند آ جائے اللہ کو معلوم ہے۔ آگے کی روایت حضرت ابن عمر ابو ہریرہ کی ہے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کے سلسلے میں، جس بلی کو اس نے روک رکھا تھا، پکڑ کے رکھا، باندھ کے رکھا تھا، حتی ماتت من الجوع، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ فلم تکن تطعمها، کہ وہ عورت نہ اسے کھلاتی تھی، ولا ترسلها، نہ ہی اسے چھوڑتی تھی، فتاکل، کہ وہ کھا لے، من خشاش الارض، من خشاش الارض، خا کے زمار کسرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے مراد، حشرات الارض میں سے کچھ کھائے۔ معلوم ہوا جانوروں کے ساتھ بے رحمی کرے تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہ کام تو اصل میں گناہ صغیرہ میں سے ہے، مگر اس پر بھی عذاب ہوا اس کو، تو اس سے بعض علماء نے کہا کہ گناہ صغیرہ پر بھی مواخذہ ہو سکتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہے تو صغیرہ لیکن اس پر اصرار کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ بن گیا ہے۔ بہرحال جانوروں کے ساتھ اگر ظلم زیادتی کرے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ آگے ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی گزرا ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے، وہ ٹہنی اعلیٰ ظہر طریق، بیچ راستے پر تھا، وہ ٹہنی بیچ راستے کی پشت پر، یعنی بیچوں بیچ وہ ٹہنی درخت کی لٹک رہی تھی اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا میں ضرور اس ٹہنی کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹاؤں گا، لا یوزیم، تاکہ یہ ٹہنی لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ دے۔ محض اتنا کام کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، کہتے ہیں فادخل الجنہ، کہ وہ بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ایک اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ ہی کی، حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو یتقلب فی الجنہ، جو جنت میں گھوم پھر رہا ہے، یعنی پورے سیر کر رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، فی شجرت، ایک درخت کے سلسلے میں،
یعنی ایک درخت کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ یہ اکرام ذات کا معاملہ کیا. وہ درخت قطع جسے اس نے کاٹ دیا تھا زہر طریق راستے کے بیچ راستے پر درخت جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، کانت توزی الناس، وہ درخت جو لوگوں کو اذیت پہنچا رہا تھا اس کو راستے سے اس آدمی نے کاٹ دیا. اس کی وجہ سے میں نے اس کو دیکھا کہ جنت میں وہ گھوم پھر رہا ہے، سیر و تفریح فرما رہا ہے. آگے کی روایت ہے، حضرت ابو برزہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا، مجھے ایک ایسی چیز کی تعلیم دیجئے، ایسی بات سکھائیے جس سے میں نفع حاصل کروں، یعنی آخرت میں جس سے مجھے فائدہ پہنچے. تو حضور نے کہا اعزل العزا، قضیت اور تکلیف والی چیز کو ہٹا دے مسلمانوں کے راستے سے، اس پر بھی اللہ پاک تمہارے لیے آخرت میں نفع پہنچائیں گے، یعنی تمہیں آخرت کی تکلیف سے بچا لیں گے. امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی اور مصنف کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم والی ایک حدیث ہے اتقوا النار، اسے ہم باب علامات النبوہ کے اندر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.